بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علی سیدنا ومولانا وعولانا محمد وعلى مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، بیانات اور بعض تقریریں چاہے دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے ہو یا چاہے اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے ہو یا چاہے تزکیہ اور خانقاہی لائن سے ہو، مقصد کیا؟ اس کا مقصد کیا؟ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. میرے بندوں کو بشارت دے دو، یستمعون القول، جو دین کی بات سنتے ہیں. یہاں پر یستمعون کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی آتے ہیں ارادے سے سننا اور دل سے سننا. ایک کان جو ہے یہ ہے، اس کو گوشے گل کہا جاتا ہے. یہ مٹی کا کان ہے اور ایک کان جو ہے یہ دل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو ارادے سے سنتے ہیں، دل سے سنتے ہیں، دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اور صرف بس سننے پر اکتفا نہیں کرتے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا، جو باتیں دین کی سنی ان باتوں پر اچھی طریقے سے اس کی اتباع کرتے، اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو اتارتے. صرف سننا برائے سننا اگر ہوا تو میرے دوستوں زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات ہوتے ہیں، لیکن آدمی اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور اپنے کو جانچے کہ اس سے پہلے میری زندگی جو تھی کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی، اچھی تبدیلی آئی، یا پہلے جو میری روش تھی، میرا رویہ تھا، میرا طریقہ تھا، کیا وہی باقی ہے؟ ہر ایک آدمی اپنا جائزہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو جان کے ساتھ بات سنتے ہیں اور سننے کے بعد بھی اس کا اتباع احسن کرتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کا فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں. یہ دو کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دو بشارتیں عطا فرمائی. اولئک الذین ہداہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں.
دو کام کرنا یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کا راستہ سجائیں گے، آگے کا راستہ بتائیں گے، آگے کی ہدایت دیں گے۔ اولئک ہم اولو الالباب، اور یہ لوگ عقل مند لوگ، ان کی عقل بھی بڑی، یعنی بات کو سننا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈالنا، یہ دو باتیں اگر زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، میری زندگی میں آ جائے، تو دوستو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہتے ہیں کہ یہ لوگ عقل مند ہیں، اس لیے کہ سننا برائے سننا ہوا، عمل زندگی میں نہیں آیا تو پھر عقل کہاں رہی؟ اصل مقصد میرے دوستو اتباع۔ اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے چند مہینوں پہلے دابل کے اندر ہمارے بزرگوں کا مشورہ تھا، دعوت کے کام کرنے والوں کا مشورہ، تو حضرت نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہو رہا ہے، مدرسوں میں پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں، لیکن ان کاموں کا مقصد کیا ہے؟ اتباع کا پیدا ہونا، اپنی زندگی میں اتباع آ جائے۔ کائے کی اتباع جائے؟ سنت اور شریعت کی اتباع جائے۔ ہر موقع پر سنت کیا ہے، ہر موقع پر شریعت کیا ہے، یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، بزرگوں کے بیانوں میں یہ بات آتی ہے۔ اگر اتباع ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو یہ سارے کام ہمارے کارگر ہے، مفید ہے۔ اور اگر دعوت پر چلے آدمی لگا رہا ہے، زندگی بھر پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، خانقاہوں میں جا کر اللہ اللہ کی ضربیں آدمی لگا رہا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، زندگی میں کوئی اتباع نہیں، تو حضرت مولانا نے اس کی مثال دی کہ جیسے ٹریکٹر چلایا جاتا ہے، ہل جوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلہ ہمارے گھر میں آ جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ غلہ گھر میں آ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے دوست۔ اور اگر آدمی ہل چلاتا ہی رہے، ٹریکٹر چلاتا رہے، کھیت کو جوتتا رہے، لیکن غلہ ہمارے گھر میں اگر نہیں آ رہا تو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، دعوت اور تبلیغ میں جانا یہ بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، پڑھنا پڑھانا یہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے، اللہ والوں کی خدمت میں جانا یہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتباع۔ مقصود کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں اتباع آ گیا۔ اگر اتباع زندگی میں نہیں ہے میرے دوستو تو دین تو زندگی میں آیا نہیں۔ یہ سارے ذرائع ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ ذرائع ہیں۔ مقاصد یہ ہے کہ دین کی چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے، اتم درجے۔ اس لیے میرے دوستو ہر بات سننے والا اپنے دل میں نیت کرے اور اپنے اللہ کے سامنے نیت کرے کہ دین کی بات جو آئے گی دھیان کے ساتھ سنیں گے اور اس پر اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو ہدایت بھی ملے گی اور آدمی کی عقل بھی بڑھے گی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل کی ہے۔ یہ آیت شریفہ میرے دوستو ایسی ہے کہ اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنے خاندان، اپنے قبیلہ اور پورے عالم کی اصلاح کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں رکھا، اس آیت شریفہ میں رکھا۔ فرد میں اگر یہ آیت شریفہ پر عمل آیا اور اتباع آئی تو فرد جو ہے یہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کسی گھرانے میں یہ تین باتیں آ گئی تو گھرانہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔
اور یہ آیت شریفہ کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے، پانی سادہ بنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا اور آپ کو جب نبوت دی گئی، اس وقت میرے دوستو قرب و جوار میں اطلاع پہنچی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یوں کہتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اللہ کا پیغام دے۔ چنانچہ ایک شخص جو قبیلے کا سردار تھا، اکثر بن سیفی کر کے، انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ مجھے تحقیق کے لیے جانا ہے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں خود جا کر تحقیق کروں گا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، پہلے مرحلے میں آپ کا جانا مناسب نہیں، نہ معلوم کیا مسائل ہے وہاں پر، نئی جگہ پر جانا، نئے شخص کے پاس جانا، نئے شہر میں جانا، اس لیے آپ اپنے دو نمائندے بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا جو سمجھدار لوگ تھے، جن کو ایلچی بنایا جا سکتا ہے، سفیر بنایا جا سکتا ہے، ایسے دو آدمیوں کو منتخب کیا، اور اکثر بن سیفی جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ جا کر محمد بن عبداللہ سے دو سوال کرنا، من انت وما انت، دو سوال، من انت وما انت، تم کون ہو، خاندانی اعتبار سے تمہارا کیا تعارف ہے، اور کیا پیغام لے کر تم آئے ہو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، یہ دو باتوں کا سوال کرو۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی گئے اور اللہ کے نبی سے دونوں سوال کیا، ہمارے سردار نے ہم کو بھیجا ہے اور یہ دو باتیں پوچھی ہے، من انت وما انت، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ۔ آگے اپنا زیادہ تعارف نہیں کروایا، محمد ابن عبداللہ، یہ تعارف کے لیے کافی ہے، لیکن ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، شریف خاندان کے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، تو یہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑے خاندان کے آدمی ہے، اور یہ ہاشمی ہے، اور ان کی عزت تھی اس زمانے میں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ماں انت، آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ابھی آنے والے دونوں عرب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت دوبارہ آپ پڑھیے، دوبارہ اللہ کے نبی نے پڑھا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھا، یہ آیت شریفہ ان کو یاد ہو، اور جا کر اپنے سردار سے کہا، اکثر بن سیفی سے کہا کہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ با انت کا جب سوال ہم نے کیا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ ہم کو سنائی، اور 2-4 مرتبہ ہم کو سنائی، اور یہ آیت شریفہ ہم کو یاد ہو گئی۔ اب یہ صاحب عرب لوگ تھے، صاحب زبان لوگ تھے، عربی جانتے تھے، عربی کا نشیب و فراز جانتے تھے، عربی کی بلاغت جانتے تھے، عربی کی فصاحت جانتے تھے، کتنی گہرائی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اور کیا چیز بتائی گئی ہے۔ تو یہ اکثر بن سیفی نے یہ آیت شریفہ سن کر فوراً یہ بات کہی کہ جلدی سے جا کر کے ان پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہارا اور ہمارا نام متقدمین میں سے ہو جائے، ورنہ دوسرے لوگ پہل کر لیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ آیت شریفہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا، اور اس آیت شریفہ نے اس کے دل کو مطمئن کر دیا کہ یہ آسمانی کلام ہے، یہ آج کے زمانے میں دنیا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فوراً سارے لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے پورے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ جانتے تھے
اسی طریقے سے دوستو یہ آتا ہے روایتوں میں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے کعبے کی چابی عطا فرمائی تھی فتح مکہ کے موقع پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا تھا، لیکن دیکھا دیکھی اسلام لے آیا، دیکھا دیکھی اسلام لایا تھا۔ جب ایک ماحول ہوتا ہے کسی چیز کا تو ماحول میں آدمی کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، ماحول کے اندر آدمی بہہ جاتا ہے، ماحول سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے آثار نازل، جب وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو آپ کی حالت بدل جایا کرتی تھی، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا اور بہت بوجھ پڑتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر۔ عائشہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی کا سر مبارک میری ران پر ہوتا تھا اور اسی حالت میں جب وحی کا نزول ہوتا تو اتنا وزن بڑھ جاتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ اگر آپ اونٹنی پر ہوتے اور اس وقت اگر آیت شریفہ نازل ہوتی، قرآن کا نزول ہوتا، جبرائیل امین تشریف لاتے تو اونٹنی پر اتنا وزن ہوتا تھا کہ اونٹنی بیٹھ جانے کے قریب ہو جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کی طبیعت سنبھل گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ باہوش ہو گئے، تو پھر فرمایا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل امین آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت شریفہ سنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا تمام مکارم، تمام اخلاق مکارم اور تمام مکارم حسنہ کا اس میں حکم دیا گیا ہے اور تمام برائیوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو آسمان کا کلام ہے۔ اس وقت اس مجلس کے اندر ان کا دل جو ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں منشرح ہو گیا، اور یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے زیادہ اور اللہ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں۔ یہ پیغام میرے دوستوں ہمارے پاس بھی پہنچا، 1400 سال کے بعد بھی ہمارے وہاں پہنچا، لیکن چونکہ ہم عربی کی بلاغت اور فصاحت نہیں جانتے، اس لیے میرے دوستوں تشریح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اہل عرب کے وہاں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے بڑے اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے، ابو جہل جیسے، شداد جیسے بڑے بڑے جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، انہوں نے جب یہ آیت شریفہ کو سنا تو کہا کہ اس میں ایک عجیب قسم کی حلاوت ہے، عجیب قسم کی مٹھاس ہے، عجیب قسم کی جاذبیت ہے، لیکن ان کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو کلام الہی کو اترتے ہوئے دیکھا لیکن ان کو ایمان نہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے دوستوں کہ وہی نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کے زمانے کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو ہدایت نصیب فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ ہمیں اپنے دل کے اندر فرحت محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ میرے دوستو یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے جو کچھ بھی ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ یہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، عام طور پر ہماری وضاحت شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہے، ماحول اللہ تعالیٰ نے دین کا دیا، دعوت کا دیا، علم کا دیا، یہ سارا اللہ کی توفیق سے ہے، اور آگے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی، اے اللہ ہدایت والوں کی توفیق عطا۔ اب میرے دوستو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، اور یہ آیت شریفہ ہے کہ صدیوں سے جمعہ کے اندر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے وہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ،
تقریباً یہ آیت شریفہ جمعہ کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی تو بات ہوگی کہ یہ آیت شریفہ اتنی معتبر کی شان ہے کہ ہر جگہ پر جمعہ کے خطبے کے اندر اس آیت کو خطیب پڑھتا ہے، لیکن میرے دوستوں کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا بات ہے، اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل کرو ایسا نہیں فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی لاؤ، اور ایک آدمی کہے کہ بیٹا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ پانی لے آؤ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی امر کا لفظ استعمال کیا، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اب عدل کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اردو کا عدل الگ ہے، عربی کا عدل الگ ہے۔ اردو میں تو عدل کہیں گے انصاف کرنے کو، کہ دو آدمیوں کے درمیان میں آپ کو رکھا ہے صلح کے لیے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انصاف کر لو تو عدل ہو گیا۔ لیکن عربی میں میرے دوستو عدل کہتے ہیں پورا پورا حق ادا کرنا، پورا پورا حق ادا کرنا یہ عدل ہے۔ کس کا حق پورا پورا ادا کرنا؟ کس کا حق پورا پورا عدل کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اپنی ذات کا حق ادا کیا جائے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ یہ تین حقوق اگر ادا ہو گئے تو آیت شریفہ کے پہلے ٹکڑے پر ہمارا آپ کا عمل ہو گیا۔ اللہ کا حکم، اللہ کا حق کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کے ذات عالی پر ایمان لایا جائے، اللہ کی صفات پر ایمان لایا جائے، ایمان کو اپنی دل کی گہرائی میں اتارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں، سارے اسباب بغیر اللہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دل کی گہرائی کے اندر اللہ کا ایمان اتر جائے۔ میرے دوستو ایمان کی محنت کی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کو سیکھا تھا، تلواروں کی چھاؤں کے اندر سیکھا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کے سیکھا تھا، فاتح کر کے ایمان کو سیکھا تھا، جہاد کر کے ایمان کو سیکھا تھا، اور میرے دوستو دین کی لائن کی محنتوں میں ایمان کو سیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، پورا پورا حق ادا ہوگا اللہ کے احکامات کو بجایا جائے۔ میرے دوستو اللہ کے حکم عبادت کا حکم ہے، اللہ کے عبادات کے احکامات ہے، معاشرت کے احکامات ہے، معاملات کے احکامات ہے، اخلاق کے احکامات ہے۔ عبادت کو ہم لے لیں، عبادتوں کے اندر نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی اور حج بھی آئے گا۔ ان میں سب سے پہلے میرے دوستو نماز کو ہم، کہ نماز کا ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ میرے دوستو اللہ کے حقوق ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو عدل کا ایک ٹکڑا 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصے پر بھی ہمارا عمل نہیں ہوگا۔ نماز میرے دوستو کتنا بڑا فریضہ ہے، کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں میرے دوستو یہ اللہ کا شکر ہے کہ نماز کا فریضہ ہم ادا کرتے ہیں، اور کافی فیصد میرے دوستو ہمارے دیہاتوں کے اندر ماشاءاللہ نماز کا فریضہ زندہ ہے۔ لیکن کیا نماز کے بارے میں قرآن کا جو مطالبہ ہے وہ نماز ہم ادا کرتے ہیں؟ ہر جگہ قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ یحافظون علی صلواتہم، نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کے اوپر محافظت کرو۔ لیکن میرے دوستو آج نماز کے بارے میں یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام کیا ہے، نماز کی محافظت کیا ہے؟ 2 کام اگر ہم کر لیں تو نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ 2 کام اگر ہم کر لیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو میرے دوستو نیت کریں گے عمل کرنے کی، اتباع کی نیت کریں گے، کبھی نیت ٹوٹ جائے گی،
پھر دوبارہ نیت کر لے، پھر ٹوٹ جائے گی، پھر دوبارہ نیت کر لے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، ان کے ساتھ تو موت تک ہماری کشتی ہوتی رہے گی میرے دوستوں۔ کبھی نفس شیطان غالب آئے گا، کبھی ہم غالب آ جائیں گے، لیکن میرے دوستوں کشتی کرتے کرتے اللہ تعالی ہم کو غالب کر دیں گے۔ تو نماز میں دو چیزوں کا اہتمام اگر پیدا ہو جائے تو نماز کی حقیقت ہم کو مل جائے گی، اور اگر نماز کی حقیقت میرے دوستوں مل گئی تو زندگی درست ہو جائے گی۔ نماز کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بتلائی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کاموں سے اور ناجائز کاموں سے نماز روکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاثیر بیان کی ہے کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ بے حیائی کاموں سے نمازی آدمی بچے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں میرے دوست، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی بہت پڑھتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، خیانت بھی ہوتی ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو پھر میرے دوستو ایک طرف تو نماز کی تاثیر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری بے حیائی سے نماز بچائے گی، تمام گناہوں سے نماز بچائے گی۔ میری نماز اگر مجھے غیبت سے نہیں بچاتی، مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر کچرا ہے، ہماری نماز کے اندر کچرا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے میرے دوستو، یہ کوئی منطق کی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ ایک کاشتکار کی سمجھ میں بھی بات آ سکتی ہے کہ قرآن کا فیصلہ تو یہ کہ نماز تمام برائیوں سے بچے گی۔ آج میرے دوستو موبائل کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بے شرمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، سارے گناہ سارے خرافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، گھنٹوں میرے دوستو خرافات میں ہمارے گزر جاتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستو ہماری نماز بے جان ہے، نماز کی تاثیر نہیں پائی جاتی۔ آخر کیا بات تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بعد دوسرا نمبر نماز کا رکھا، اس لیے کہ نماز اگر آدمی کی بن گئی اور نماز کے اندر اگر جان پیدا ہو گئی اور نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو گیا تو آدمی کی زندگی درست ہو جائے۔ دو باتیں اگر میرے دوستوں کر لی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز میں جان پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرا اس پر عمل ہے، لیکن نیت میں بھی کرتا ہوں، کبھی نیت ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ نیت کرتے ہیں، آدمی استغفار کر لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ ایسا کھولا ہے، جب چپ ہو جائے، جب بھول ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، اللہم اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، سچے دل دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ دے اللہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو نماز کے بارے میں دو کام اگر ہو جائے، اللہ کا منادی جب ندا لگا دے نماز کے لیے تو نماز کی ندا لگانے کے بعد ہمارا کوئی کام نہ ہو سوائے نماز کی تیاری، نماز کی تیاری کے ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں، دکان ہم بند کر دیں، دوستوں کی مجلس ختم کر دیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے کہ اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری میں آدمی لگ جائے۔ استنجے کا تقاضا ہے استنجا کرے، وضو نہیں ہے وضو کر لے، مسجد میں قبلیہ سنتیں پڑھ لے، پھر ذکر کے اندر بیٹھ جائے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ پھر بھی حدیثوں میں آتا ہے انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز۔ میرے دوستو اللہ کا منادی جب نماز کے لیے ندا لگا دے اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہ ہو سوائے نماز کی تیاری کے، یہ نماز کا اہتمام ہوا میرے دوست۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن صلی یصلی والی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی نماز پڑھ رہے ہیں،
اقیم الصلاۃ، قرآن میں جو حکم ہے اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، آج میرے دوستوں اقامت صلاۃ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے ہماری نماز کی تاثیر بھی نہیں ہے۔ ہماری نماز کی تاثیر اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، منادی کے ندا لگانے کے بعد کوئی کام نہ ہو۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہ ہوں، ایک زمانے تک ان کے والد محترم حاجی تاج محمد صاحب، یہ پالمپور کے اندر ان کا ہوٹل تھا، مولانا محمد نذیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے۔ صحبت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بلا کر کے کہ عبد الرحمان 1.5 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ میرے پاؤں کے درد کی وجہ سے فوت ہوئی۔ سمجھتے ہیں بات دوستو؟ ایک بوڑھا آدمی 75-80 سال کا آدمی یوں کہتا ہے کہ 1.5 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اس لیے کہ میں چل نہیں سکا اور میں راستے سے واپس چلا گیا، اس لیے مجھے تکبیر نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے ولی کی ایسی لاج رکھی کہ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ 1:30 بجے ان کا انتقال ہوا، 3:30 بجے الارم کی گھنٹی بجی، سارا گھر بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کا ٹائم تہجد میں اٹھنے کا 3:30 بجے تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی، سنت طریقے پر سوئے، 1:30 بجے ان کا انتقال۔ وہ فرماتے تھے اپنے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب کو کہ اذان ہو گئی اور تم لوگ کونے میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہو، میں پوچھتا ہوں کہ اذان کے بعد نماز کے علاوہ کون سا بڑا اہم کام ہے جو تم اس میں لگے ہوئے ہو؟ ارے اللہ کے منادی نے جب ندا لگا دی تو نماز میں آ جاؤ، نماز کی تیاری کرو، تمہارا مشورہ چل رہا ہے۔ یہ مولانا کے والد صاحب کہتے ہیں۔ اس لیے ایک کام تو میرے دوستو یہ کرنا ہے کہ اذان کے بعد میں ہمارا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا منادی ندا لگاوے اس سے پہلے ہم مسجد میں صف میں اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ذکر میں بیٹھے ہو، دعا میں بیٹھے ہو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو کم سے کم اتنی بات تو ہمارے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے کہ اذان کے بعد ہم نماز کی تیاری۔ عام طور پر بڑے بڑے دیہاتوں کے اندر جب نماز کھڑی ہوتی ہے، 1-2 صف ہوتی ہے، میرے دوستو دوڑتے بھاگتے آئے، جلدی سے نماز پڑھی نہ پڑھی چلے گئے، تو میرے دوستو یہ نماز کی تاثیر ہم کو کیسے ملے گی؟ نماز کی تاثیر کیسے ملے گی؟ ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں میرے دوستو کوشش کرے سمجھنے کی، نماز کو سمجھ کر کے پڑھے۔ اور بہت آسان ہے میرے دوستو، کیا الحمد شریف کو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے الحمد شریف کو؟ ہم نہیں سمجھ سکتے؟ مان لے کہ ہم قرآن کے آیات کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، کیا الحمد شریف کا ترجمہ ہم نہیں سمجھ سکتے؟ اپنے گاؤں کے علماء کرام سے ہم سیکھیں میرے دوستو، یہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ جیسے مضمون ہوتا ہے اور مضمون کے اوپر ایک عنوان ہوتا ہے اور عنوان یہ پورے مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم انفرادی نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، کیا میرے دوستو اس کا اثر ہمارے دل میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا میرے دوستو؟ اس لیے کہ قرآن میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں، زیادہ تر اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا، نبی کی رسالت کو بیان کیا گیا اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ یہ تینوں مضامین میرے دوستو سورہ فاتحہ میں پائے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پائے جاتے ہیں۔ آخرت کو بیان کیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ دن میں 5 مرتبہ آدمی مسجد میں آتا ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہے گن لو، میں نے نہیں گنی میرے دوستو۔ ہر رکعت کے اندر آدمی پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کی بات تذکرہ ہم کریں گے، اس کا استحضار ہوگا۔ کیا میرے دوستو آدمی گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن آدمی امام صاحب پڑھ کر فر چلے جاتے ہیں، نہ ہم کو پتا ہے کہ کیا پڑھا۔ میرے دوستو مالک یوم الدین، اور قرآن نے توحید کے بعد
آخرت کو جتنا کھولا ہے اور آخرت کو جتنا بیان کیا ہے، میرے دوستوں دوسرے مضامین کو اتنا نہیں بیان کیا۔ آج امام صاحب نے دونوں رکعتوں کے اندر جو آیت شریفہ پڑھی ہے اور جو رکوع پڑھا ہے، میرے دوستوں اس کے اندر آخرت کو بیان کیا۔ دونوں رکعتوں کے اندر آخرت کی آیتیں آئی کہ نہیں آئی میرے دوستوں، لیکن ہمیں آخرت سے کچھ پتا نہیں۔ تمام گناہوں کا حاصل میرے دوستوں آخرت سے بے پرواہی ہے اور آخرت سے غفلت ہے۔ دو چیزیں اگر آدمی کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ ایک اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی کبریائی بیٹھ جائے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیم بما فی الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو وہ جاننے والا ہے، خبیر بما تعملون ہے، تمہارے سارے کرتوتوں سے وہ باخبر ہے۔ یہ دو آیتیں اگر آدمی کے دل میں بیٹھ جائے، آدمی کو گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو میرے دوست۔ اندر کے سارے گناہ جو ہے میرے دوستو، علیم بما فی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ دلوں میں کیا کھچڑی پکتی ہے، دلوں میں کیا میل کچیل ہے، کینہ کپٹ ہے، یہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ اور ظاہر میں جو کام ہم کر رہے ہیں میرے دوستو، ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یہ قرآن کی آیات کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت اگر پیدا ہو جائے اپنے دلوں کے اندر، آدمی گناہ نہیں کر سکتا، آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ اور آخرت کا استحضار ہو جائے میرے دوستو، آخرت کا استحضار ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر پہلی سورت میں پہلی رکعت میں جو پڑھا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو آخرت سے آگے رکھتے ہو۔ کوئی مسئلہ جب آ جاتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہیے، آخرت کو بھی چھوڑو ابھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ارے تم تو دنیا کو آگے رکھتے ہو، ارے آخرت کو آگے رکھو، آخرت میں جانا ہے۔ دنیا تو پیچھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ دنیا تو تمہارے وارثوں کے قبضے میں چلی جائے گی، کوئی تم کو اشارے ثواب بھی نہیں کرے گا، تم آخرت میں چلے جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ یہ دعوت دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھو۔ عام طور پر دنیا کو آدمی سامنے رکھتا ہے، اللہ والآخرۃ خیر وابقی، ارے آخرت بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو یاد کرو، سونے کے وقت آخرت کو یاد کرو، اٹھنے کے وقت آخرت کو یاد کرو، غمی میں آخرت کو یاد کرو، خوشی میں آخرت کو یاد کرو۔ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے یہ سارے گناہ اور ساری تباہی اور ساری عیاشی اور سارے خرافات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ایمان والا آخرت سے اس کا دماغ گزر ہو گیا، یہ اللہ فرماتے ہیں میرے دوستو۔ اور آگے فرماتے اللہ تعالیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، اگلی کتابوں میں بھی یہ مضمون تھا۔ حضرت ابراہیم کی کتابوں میں، حضرت موسیٰ کی کتابوں میں اور ان کی صحیفوں میں بھی یہ آخرت کا مضمون تھا۔ اور آخرت کو میرے دوستو ہر دھرم والا مانتا ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ہر دھرم والا مانتا ہے۔ ہندو بھی کہتے کہ پنرجنم ہونا ہے، ہندو بھی کہتے کہ پنرجنم ہونا ہے، کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے مانوی تحریف کر دی، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا ہے، یہ ان کی تحریف ہے۔ ورنہ ان کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے۔ اس لیے میرے دوست یہ اللہ کا حق ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ، روزے کا معاملہ، حج کا معاملہ، اس کو تو میرے دوستوں بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن نماز اگر ہماری درست ہو گئی، اس کا اثر زندگی پر پڑے گا میرے دوستوں۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی، اذان کے بعد آدمی مسجد کا رخ کر دے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں بھی آپ کی طرح گنہگار ہوں میرے دوستوں۔ اور میرے دوستوں، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، رکوع کے اندر تسبیحات کیا پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو اعلیٰ اور بلند اور برتر ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری نماز کو اگر ہم یاد کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، استحضار کے ساتھ اگر ہم کریں، یہ دو باتیں اگر پیدا ہو جائے تو ہماری نماز میں جان پیدا ہو جائے گی۔ پھر قرآن کریم کی آیت شریفہ ہمارے اوپر بھی صادق آئے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
ساری بے حیائی کے کاموں سے اور سارے گناہوں سے نماز بچائے گی میرے دوست۔ آج نماز پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دوستوں؟ تو یہ میرے دوستوں عدل کا پہلا حق ہوا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ عدل کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ کا حق آدمی ادا کرے۔ یہ اللہ کے حق کو میں نے تھوڑی دیر میں بیان کیا، اس کے بعد میں اپنا بھی حق ہے میرے دوست، اپنی ذات کا بھی حق ہے۔ ایسے کام کہ جن کاموں سے آدمی کو جسمانی نقصان پہنچے یا روحانی نقصان پہنچے، ان چیزوں سے اپنی ذات کو بچانا، یہ میرے دوستو ہمارا اپنا حق ہے، یہ ہمارا اپنا حق ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے ان لنفسک علیک حقا، تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کے پاس گئے، حضرت ابو ذر کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے، تو صحابی جو تھے یہ رات میں سونے کا جب ٹائم آیا تو تہجد میں شروع کر دیا، تو انہوں نے ان کو روکا، سو جاؤ سو جاؤ، فضائل اعمال میں ہے سو جاؤ، اور پھر تہجد کے وقت اٹھا، تہجد کے وقت ان کو اٹھایا کہ اب نماز پڑھو۔ ارے سونا یہ ضروری ہے، یہ نفس کا علیہ کا حق کا۔ اور جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو میزبان نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس کا حق ہے، میرے ساتھ کھاؤ۔ میزبان کی رعایت میں نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایسی چیزیں کہ جس سے ہماری جسمانی نقصان ہو یا ہمارا روحانی نقصان ہو، ان سے بچنا یہ بھی عدل میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم میں آتا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اپنے کو نقصان پہنچے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے دوستو ہمارے نوجوان حضرات، نوجوان بچے اور ساتھی اور بہت سارے بوڑھے بھی گھنٹوں موبائل میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، لگاتے کہ نہیں لگاتے میرے دوستو؟ روحانیت کا بھی دیوالہ نکل جاتا ہے، آدمی کا دل اور دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی معرفت کے قابل نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا دل میرے دوستو اللہ کی معرفت کے لیے تھا، اللہ کے تعلق کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا، نبی کی محبت کے لیے تھا، نبی کے عشق کے لیے تھا۔ لیکن آج ایمان والے نے خرافات دیکھ کر کے اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا اور معاف کر دیا اور برباد کر دیا میرے دوستو۔ آج اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، خرافات ہمارے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو چاہے جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچنے والی چیزیں ہو، بہت سارے تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرگ چلتے ہیں میرے دوستو، اور کیا کیا پیتے ہیں، ہائی وے کے اوپر اس کا زیادہ بلا دیکھی جاتی ہے میرے دوستو۔ یہ میرے دوستو ایک قسم کی مانوی خودکشی ہے جو حرام ہے، ایک قسم کی مانوی خودکشی ہے جس سے آدمی کا بدن ختم ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مردانیت ختم ہو جاتی ہے، آدمی عورت کے قابل نہیں رہتا ان لتوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو یہ بھی عدل میں آتا ہے، ایسا کام آدمی نہ کرے کہ ہماری ذات کو نقصان پہنچے، ہماری روحانیت کو نقصان پہنچے، ہمارے دین کو نقصان پہنچے، یہ بھی عدل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات جو ہے عدل میں میرے دوستو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بندوں کے حقوق میں ان کی گردنیں گرفتار ہوں گی اور بندوں کے حقوق کے اندر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بندوں کے حقوق میں میرے دوستو انسانوں کے حقوق بھی آتے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی آتے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی آتے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی آتے ہیں میرے دوستو۔ انسانوں میں سب سے بڑا حق میرے دوستو ماں باپ کا حق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جائے،
چاہے حیات میں پوری خدمت کرتے تھے، لیکن والدین کا انتقال ہو گیا، نہ کبھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نہ کبھی ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ بڑی خوشی کے موقع پر ان کے نام پر کچھ خرچ کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے یہ اولاد جو زندگی میں فرما بردار تھی لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتی، تو یہ اولاد میرے دوستوں نافرمانوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ اولاد نافرمانوں میں لکھی جاتی ہے۔ ماں باپ کے بھی حقوق ہے، اپنی بیوی کے حقوق ہے، میرے دوست اپنے بچوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے میرے دوستو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر عدل کے بعد میں میرے دوستو احسان کا لفظ لائے، وہ ایتاء ذی القربیٰ کا لفظ لائے، قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ عدل کے تحت کے اندر رشتہ دار آ جاتے تھے، لیکن رشتہ داروں کو اسپیشل بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کو دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ عام طور پر آدمی مسجدوں میں لگا دیتا ہے، مدرسوں میں لگاتا ہے، دواخانوں میں لگاتا ہے، لیکن جہاں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے